بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہاں تک سنو گے کہاں تک سناؤں، ہر لیڈر سے شکوے ہیں کس کس کا بتاؤں۔ ناظرین، جس لیڈر کو ہم نے اپنا مسیحا سمجھا، بڑا بہادر سمجھا، جس کو ہم نے زندگی سمجھا، وہ آخر کار ایک پل نکلا۔ اس دن تقریباً پاکستانیوں کے علاوہ دنیا نے یہ پروگرام دیکھا براہ راست جو اسمبلی میں ہوا۔ کیا کبھی ایسا ہوا کسی گھر میں، کبھی ایسا ہوا کہ گھر میں میت پڑی ہو، گھر میں کوئی فوت ہو گیا ہو، گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا ہو تو وہ گھر والے خوشیاں منا رہے ہوں؟ ایسا ہرگز کبھی نہیں ہوتا۔ اس دن اسمبلی کے اندر 3 تاریخ کو جو کچھ ہوا وہ افسوس کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ تو پورے عین کا ستیہ ناش کر کے، عین کا جنازہ نکال کے، تو جو ہمارے محترم خان صاحب اور اس کی ٹیم پاکستانی عوام کو مبارکباد پیش کر رہی ہے۔ یہ شرم اور ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہر آدمی آتا ہے آ کے اپنی ہی مرضی کے عین بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب کوئی خصوصی طور پر کوئی اجلاس ہو رہا ہوتا ہے، کوئی پروگرام ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پہ کوئی قاری صاحب جب تلاوت فرماتے ہیں تو وہ قاری صاحب سے بھی کہا جاتا ہے وہ تلاوت کی کوئی ایسی آیت نکالیں جو اس کے ساتھ تھوڑا سا وہ میل کرتی ہو، تو اس کا کوئی ترجمہ بھی ایسا کریں تو ایسی ہی وہ صورت وہاں پہ یا کوئی ایسی آیت پڑھی جاتی ہے۔ ہر جگہ پہ صرف اور صرف اپنا ہی مطبل رکھا جاتا ہے۔ مطبل کیوں نکالا جاتا ہے کہ یہ میرا ناک رہ جائے؟ اللہ کے بندے، اگر تو ایک دفعہ یہ ناک خدا کی رضا کے لیے زمین پہ لگا دے گا تو اللہ تیرا کبھی بھی ناک نیچے نہیں ہونے دے گا، لیکن تو صرف اپنی انا کے لیے، وہ اپنا ناک اونچا کرنے کے لیے کیا سے کیا بربادیاں کر دیتا ہے، کیا سے کیا جھوٹ بول دیتا ہے، کس چیز کو کہاں سے کہاں لے کے آ جاتا ہے۔ اس غریب عوام کا کیا قصور ہوتا ہے جب تم ووٹوں کے لیے نکلتے ہو، روڑوں کے اوپر نکلتے ہو؟ یہی غریب عوام آپ کے پیچھے نعرے لگا کے اپنے لیڈر کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہی ہوتی ہے۔ پھر جب آپ حکومت میں آتے ہو اس کے بعد اسی عوام کا آپ ایسا جنازہ نکال دیتے ہو تو یہ عوام پھر آخر جائے تو جائے کہاں؟ آخر خان صاحب آپ کو تو بہت بہادر سمجھا، لیکن آپ وہ کرکٹ والے خان صاحب نظر آئے نہیں ہیں۔ اس دن اسمبلی کے اندر اپوزیشن نے کون سی بول کرائی، کون سا آپ نے وہاں پہ کسی کو چھکا یا چوکا یا سنگل لینے کی کوشش کی؟ صرف آپ کی اتنی بہادری تھی کہ اپوزیشن نے بال پھینکی، آپ نے بال کو بھی اٹھایا اور وکٹوں کو اٹھا کے بغل میں لیا اور وہاں سے بھاگ پڑے۔ صرف آپ کی صرف اتنی بہادری کی ہمت تھی۔ آپ نے وہاں پہ کر کیا دیا ہے صرف 3 منٹ کے اندر؟ کیوں کہانی تو پوری آپ لوگوں نے گھر میں بیٹھ کے لکھی ہوئی تھی، یہ تو ہر آدمی سمجھتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہوا ہے۔ صرف 3 منٹ کے اندر فواد چودھری صاحب نے 2 الفاظ منہ سے نکالے تو آپ کے جناب محترم اسپیکر صاحب جن کے ساتھ آپ کی پوری لین سیٹ تھی، انہوں نے 2 منٹ کے اندر ہر چیز کا الٹ کا پلٹ کر دیا۔ اسمبلی میں ٹوٹ گئی، صدر صاحب نے اپوزیشن لیڈر کو خط بھی لکھ دیا۔ آخر یار یہ معاذرہ ہے کیا ہے؟ آخر ایسا کیوں کرتے ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ ہمارے ملک کا ایسا نظام کب تک چلتا رہے گا؟ میں ان اداروں کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے ملک کے 2 بڑے عظیم ادارے ہیں، وہ عظیم ادارے جو ہیں وہ قانون تو خیر نہیں بناتے، بہرحال ان اداروں کی وجہ سے ہی ہمارے ملک کے اندر کوئی بہت زیادہ انہونی نہیں ہوتی، کیونکہ ان اداروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ہمت و توفیق دی ہوئی ہے کہ وہ ادارے ملک کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور کر رہے ہیں۔ ایک میرا بہت ہی محترم ادارہ، میرا فوج کا ادارہ جو کبھی ایک پل بھی کبھی اونگ نہیں لیتا،
اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، چپے چپے کی حفاظت کے لیے، ہمارے ملک کے بچے بچے کی حفاظت کے لیے وہ ہر وقت جاگ رہا ہوتا ہے۔ میں اس ادارے کو سلام پیش کرتا ہوں۔ دوسرا میرا ادارہ عدلیہ وہ ادارہ ہے جو ہمارے ملک کے اندر کافی ایسی انہونیاں ہوتی ہیں تو آخر کار وہ ہمارا جو ادارہ ہے، ہماری عدلیہ جو ہے، پھر وہی آ کر ان سب مصیبتوں کو وہ مسئلے حل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اب بھی کہ ایسا ہی ہوا ہے کہ ایسا عدلیہ کے اوپر بوجھ ڈال دیا گیا ہے، عدلیہ اپنے طور پہ سوچ رہی ہے کہ اب کیا کیا جائے، کیسا ان کو بحران سے نکالا جائے۔ برحال میں عدلیہ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ دو ایسے ادارے ہیں، دونوں اداروں سے میں اپنے طور پہ اپیل کرتا ہوں کہ خدارا آپ قانون تو آپ خیر نہیں بناتے، قانون تو اسمبلی کے اندر ہی بنتے ہیں۔ بہرحال یہ دونوں ادارے قانون بنانے والوں کو ایسا کوئی مجبور کریں، ان کو کسی ایسی طرف لے کے آ جائیں کہ ملک کے اندر کوئی ایسا قانون بن جائے جو روزانہ کا 2 سال 2.5 سال گزرنے کے بعد پھر الیکشن کراؤ، پھر اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے، حکومت یہ کہہ رہی ہے، آخر آ جا کے پھر یہ تماشا شروع ہو جاتا ہے۔ آخر یہ ایسا تماشا کیوں شروع ہوتا ہے؟ ایسا قانون بنا دیا جائے کہ جو ہمارا 2.5-3 سال کے بعد پھر ہمارا جو اربوں خربوں روپیہ الیکشن پہ خرچ ہوتا ہے، جو ہمارا پیسہ ضائع ہوتا ہے، وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ چاہے کسی کا بھی پیسہ ہو، ہمارے ملک کا نقصان ہوتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ خدا کے لیے حکمرانوں، سیاستدانوں، لیڈروں، رمضان کا مہینہ ہے اور اس ٹائم صبح فجر کا وقت ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعا کرتا ہوں، یا اللہ ہمارے ان لیڈروں کو، ہمارے ان سیاستدانوں کو یا اللہ تھوڑی سی تو ہدایت بخش دے۔ یا اللہ یہ ملک کے لیے کچھ بھی نہیں سوچتے، جو بھی آتا ہے ایک سے ایک بڑھ کر آتا ہے۔ خان صاحب کے لیے کتنی امیدیں لگا رکھی تھی، یہ 3.5 سال میں عوام کو کیا دے کر جا رہے ہیں؟ صرف وہ 2-4 کر دیا عوام کو، مہنگائی کے علاوہ کیا دے کر جا رہے ہیں؟ انہوں نے رمضان کے مہینے کا کیا زبردست استقبال کیا۔ اس اسمبلی کے اندر پہلے قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، نعت خوانی کی گئی، باقاعدہ ترانہ پڑھا گیا۔ ان 3 مقدس جو الفاظ یعنی کہ جو کانوں میں وہاں پہ گونجے، ان کے بعد فوراً انہوں نے اس کا جواب کیا دیا، ایک ایسے جھوٹ کا سہارا لیا، ایک ایسا قانون سامنے رکھ دیا۔ میں کہتا ہوں یہ کرتے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو سارے ہمارے لیڈروں کو ہدایت عطا فرما دے۔ یا اللہ تعالیٰ یہ غریب عوام کے ساتھ کیا کریں گے؟ کہاں تک آپ غریب عوام کو یہ پریشان کریں گے؟ یہی میری غریب عوام جب الیکشن کا دور ہوتا ہے، اپنے لیڈروں کے پیچھے، لیڈروں کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کے لیے ان کے پیچھے گلی کوچوں میں پیدل چل رہے ہوتے ہیں، نعرے بازی کر رہے ہوتے ہیں، پھر الیکشن کا دن آ جاتا ہے، پھر یہی غریب عوام 2-2 4-4 گھنٹے دھوپ کے اندر لائنوں میں کھڑے ہو کے اپنے لیڈر کو اس لیے وہ ووٹ دیتے ہیں کہ ان کا آنے والا لیڈر جو ہے کہ شاید ان کے لیے مسیح بن جائے، کوئی ان کے لیے بہتری لے آئے۔ پھر وہی لیڈر اپنے حلقے تک یعنی کہ وہ پھر جانا گوارا نہیں کرتے۔ آخر ہمارے ملک کے اندر یہ ماجرا کب تک چلتا رہے گا؟ کون وہ آدمی آئے گا کہ جو ملک کو سنوارے گا؟ ہر آنے والا پہلے سے بھی برا آتا ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، میرے نبی کی حدیث ہے کہ ہر آنے والا دور گزرے دور سے برا آئے گا۔ بہرحال اگر ہم خود یعنی کہ بہتری کے لیے سوچیں، دوسروں کا خیال کریں، دوسروں کے حقوق ادا کریں، پھر ایسا ناممکن ہے، اچھائی بھی آ سکتی ہے، کیوں نہیں آ سکتی؟ بہرحال ہم نے تو اپنا یہ ناک ہی رکھنا ہے، ہم نے اپنے ناک کے لیے سب کچھ قربان کر دینا ہے۔ ہم نے خود، میں نے بذاتے جب مجھے تھوڑی سی ہوش آئی تو میں نے اپنے ملک کے اندر صرف اور صرف یہی دیکھا ہے، جہاں پہ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد پھر وہاں پہ اسی اسمبلی کے اندر گال گلوچی شروع ہو جاتی ہے۔ کیا یہی ہمارے مقدس ادارے کا وہاں پہ مذاق اڑایا جاتا ہے، گالی گلوچی کی جاتی ہے، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ پھر یہ ان کے بازو دیکھا کرو جب یہ چلتے ہیں، ان کے چلنے کے انداز دیکھا کرو۔ یہ غریب عوام جب سڑکوں کے اوپر ان کے پیچھے گھوم رہی ہوتی ہے، اس ٹائم تو یہ ان کے لیے ایک چاند جیسے ان کو نظر آتے ہیں کہ یہ ہمارے چاند ہیں، یہ ہمارے دل کے ٹکڑے ہیں۔ جب یہ پھر منتخب ہو کے یا پھر یہ اسمبلیوں میں چلے جاتے ہیں، پھر کہتے تو کون تھے میں کون؟ خدا کے لیے، اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ تو سوچ لو، آخر تمہیں بھی جا کر آگے حساب دینا ہے۔ اپنی انا کو چھوڑ دو۔ خان صاحب آپ نے صرف اور صرف 3.5 سال میں
ایک ہی بات کا رٹ لگائے رکھا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ خان صاحب، آپ کو تو ہم لوگ مسیحا سمجھ کر لے کر آئے تھے، آپ کو تو ہم نے زندگی سمجھا، لیکن آپ تو ایک پل نکلے، آپ کیا کر کے چلے گئے؟ آپ کم سے کم اتنی آپ کلٹا بازیاں کرتے رہے، آپ کی حکومت کرتی رہی، آپ کے ساتھ والے کرتے رہے، کم سے کم اگر ایک مہینہ اور آپ کلٹا بازی کر کے کم از کم رمضان کے مہینے کا احترام ہی کر لیتے، اسی کو کسی نہ کسی طریقے